میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس روایت کو کوشش کروں گا کہ بنگالی زبان میں بھی بیان کروں تاکہ یہاں موجود اور دنیا بھر کے میرے بنگالی اسلامی بھائی بھی غور سے سمجھ سکے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بورلونا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولتے سنے چی جے اللہ تعالیٰ شون تشتیر جنو مسجد برمان کرے، اللہ تعالیٰ اے بکتیر جنو جنتے ایک تی گھور نرمان کربے۔ جو اللہ عز و جل کی خوشنودی کی خاطر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہمیں نبی پاک کے سچے وعدوں پر یقین ہے، فرمایا اللہ کی خوشنودی کی خاطر مسجد بنائے اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ ایسا گھر، ایسی تعمیر، ایسی کنسٹرکشن کہ رہوں دنیا میں مگر گھر جنت میں تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ فقط مسجد کی تعمیر ہے، یہ فقط مسجد کی کنسٹرکشن ہے، یہ فقط مسجد میں حصہ ملانا ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر اپنا گھر جنت میں بنا سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال مال سے مسجد بنائے گا، حلال مال سے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ ڈائمنڈز کا گھر آپ دنیا میں نہیں بنا سکتے، اللہ کے لیے مسجد بنا لو، نبی پاک کہتے ہیں جنت میں موتی کا گھر ملے گا۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اعمال کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں چند کام ایسے ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا جائے اس کے ثواب کا میٹر جاری رہتا ہے۔ ایسے کون سے کام ہیں جو میں بھی چلا جاؤں میرے اعمال چلتے رہیں؟ بزنس مین جو ہوتے ہیں نا آج کل دنیا کے، وہ کہتے ہیں یار کوئی ایسا کاروبار بتاؤ، کوئی ایسی انویسٹمنٹ بتاؤ کہ کہیں انویسٹمنٹ کر دوں کاروبار چلتا رہے، مندہ نہ آئے، کاروبار رک نہ جائے۔ کوئی ایسا کاروبار بتائیے جناب جس میں آف سیزن نہ آئے، پورا سال چلتا رہے۔ آج میں آپ کو وہ کاروبار بتا رہا ہوں پورا سال نہیں، قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ دنیا میں رہیں نہ رہیں، آپ کی قبر میں اس کا پروفٹ پہنچتا رہے گا۔ اچھا کاروبار میں تو لاس بھی ہو جاتا ہے، میں ایسا کاروبار بتانے جا رہا ہوں جس میں لاس بھی نہیں ہے، صرف پروفٹ ہے، صرف فائدہ ہے۔ اے بزنس مینوں، اے دنیا کے انویسٹروں سنو، میں نبی پاک کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک مومن کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال اور نیکیوں میں سے جو کچھ اس تک پہنچتا رہتا ہے ان میں سے ایک تو وہ علم ہے، لوگوں کو سکھایا اور پھیلا دیا۔ مبارک ہے علماء کو، جو عالم ہوتا ہے خود علم سیکھتا ہے، اپنے شاگرد بنا جاتا ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں کتابیں لکھ کر، کتابیں لوگ پڑھتے رہتے ہیں، علماء کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ شاگرد دین پھیلاتے رہتے ہیں، علم دین پھیلاتے رہتے ہیں، علماء کو قبر میں ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو پہلا وہ کاروبار، پہلا وہ کام علم ہے جو پڑھے اور پڑھائے۔ مبلغین کو بھی چاہیے کہ ہمیں کچھ ایسے اسلامی بھائی تیار کر کے دنیا سے جانا ہے جو دعوت اسلامی کا کام کرنے والے ہوں، بیان کرنے والے ہوں، درس کرنے والے ہوں، تاکہ میں دنیا میں رہوں نہ رہوں میرا یہ بھائی کام کرتا رہے گا، مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نیک اولاد جس نے اسے چھوڑا، یعنی اچھی اولاد بھی جو ہے انسان کا ثواب جاری رکھتی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے بچے مبلغ، مدرس، علماء، مفتی، حافظ یہ ہوا کرتے ہیں۔ بچہ نیک ہو، والد کا انتقال ہو جائے، بچہ دعا کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، والد کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ اپنی اولاد کیسی چھوڑ رہے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کیسی کر رہے ہیں۔ آج ہماری اولاد کو قرآن پڑھنے آتا ہے
یا جناب اس کو ٹی وی دیکھنا آتا ہے, اس کو کمپیوٹر کھیلنا آتا ہے, اس کو جناب دنیا بھر کی ویب سائٹ کے نام پتا ہیں, سارے موبائل کے سافٹ ویئر اس کو پتا ہیں, نہیں آتا تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. یاد رکھیے, آپ کا بچہ فیس بک, ٹویٹر, یاہو کھول کر ایصال ثواب نہیں کرے گا. اس کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ثواب کر سکتا ہے. تو بچے کو قرآن سکھائیے, بچے کی اچھی تربیت کیجئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ مصحف قرآن پاک جو اس نے ترکے میں چھوڑا, یعنی اگر کوئی شخص قرآن چھوڑ کے چلا جائے, پڑھتے رہیں گے لوگ, ثواب ملتا رہے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مسجدوں میں قرآن شریف رکھ دیتے ہیں, مدرسوں میں قرآن کتابیں بھجواتے ہیں, تو یہ بھی بڑا اچھا ثواب جاریہ ہے کہ بندہ قرآن, کتابیں, نیکی کی دعوت کی نیت سے مکتبۃ المدینہ کے رسائل اور کتابیں بانٹتا جائے. میں رہوں نہ رہوں, لوگ وہ کتابیں پڑھتے رہیں گے, مجھے ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا, مسجد بنوائی, جس نے مسجد بنوائی, مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے, اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی. پھر فرمایا نہر جاری کر دی. خوش نصیب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنویں کھدوا دیتے ہیں, بورنگ کر کے پانی نکلوا دیتے ہیں, وہ دنیا میں نہیں رہتے, لوگ پانی پیتے رہتے ہیں, وضو کرتے رہتے ہیں, انہیں ثواب ملتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا اپنی صحت اور حیات میں اپنے مال سے ایسا صدقہ دیا جس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. یعنی ایسی جگہ اس نے نیکی کے لیے پیسہ لگا دیا کہ مر جائے وہ نیکی چلتی رہے, اسے ثواب ملتا رہتا ہے. میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.